अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अर्ज़े पाक की सियासत में इमरान खान की ख्वाहिशात और फरमाइशें पूरी करने का सिलसिला पूरे आबो ताब के साथ जारी है। ये इस अमर की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारे हैं कि मुल्क की मुक़्तदर क़ुव्वतों में कुछ बाअसर ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं कि जो अपने अपने तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इदारों और अफराद पर दबाव डालते हैं कि इमरान खान को हर सतह पर न सिर्फ रिलीफ मिलता चला जाता है बल्कि उनकी ख्वाहिशात और फरमाइशों को भी पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। जी नाजरीन, आजकल मुल्क भर में मारूफ एंकर पर्सन कामरान खान के इंटरव्यू की बाज़ गश्त अपने उरूज पर है कि जिसमें उन्होंने इमरान खान से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सवाल किया तो इमरान खान ने कहा नई हुकूमत आने तक आर्मी चीफ की तैनाती को मौखर कर दिया जाए। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी जाए, तो इमरान खान ने सवाल का जवाब गोल मोल ही कर दिया और बात को मुबहम करके पेश किया। वाज़ेह रहे कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। इसी माह चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा भी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। जबकि यहाँ इस बात की भी वजाहत करना ज़रूरी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी असल मुद्दत मुलाजमत के ख़ात्मे से कबल ही एक मरतबा अपनी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी हासिल कर चुके हैं। मज़कूरा इंटरव्यू में इमरान खान से बार बार पूछा गया कि वो मौजूदा आर्मी चीफ यानी कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हर बार गैर वाज़ेह जवाब दिया। जबकि अगले ही रोज़ बनी गाला में अपने पसंदीदा साफियों से बातचीत करते हुए इमरान खान ने इस बात की सिरे से ही तरदीद कर दी कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने की कोई बात भी की है। खबर इस फन में यानी हर अपनी बात से मुकर जाने और हर दूसरे मामले में यूटर्न लेने में तो खान साहब को कमाल महारत हासिल है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसी रोज़ रात को एक इंटरव्यू में इमरान खान के दस्ते राज फवाद चौधरी ने यह एतराफ़ कर लिया कि अगर नए आर्मी चीफ की तैनाती इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत तक मौखर की जाए तो इसका मतलब मौजूदा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को चंद माह के लिए तोसी देना ही होगा। जी नाजरीन, अब सवाल यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हमारा आइन क्या कहता है। 1973 के आइन के मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम से चंद रोज़ कबल नए आर्मी चीफ का इंतखाब और उसकी तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। ताहम अब ये रवायत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन 5 सीनियर मोस्ट जनरल में से किसी एक का इंतखाब करता है जो नाम अस्करी क़यादत की तरफ से इन्हें एक समरी की सूरत में भेजे जाते हैं। यहाँ इस बात को भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इमरान खान अपने मुतअद्दिद जलसों में ये बात बार बार कह चुके हैं कि वो किसी ऐसे आर्मी चीफ को नहीं मानेंगे जिसको मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ ने तैनात किया होगा, क्योंकि बकौल इमरान खान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी करप्ट हैं। लिहाजा उनको नया आर्मी चीफ लगाने का कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन अगर इस बात से नया आर्मी चीफ तैनात किया गया तो बकौल इमरान खान के वो गैर मुहिब्बे वतन होगा जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इमरान खान की ख्वाहिश और फरमाइश ये है कि इंतखाबात के बाद नई आने वाली हुकूमत ही नई अस्करी क़यादत का इंतखाब और तैनाती करे। यानी इमरान खान को इस बात का यकीन है
کہ ملک کے اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے، لہذا وہ خود ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی کریں گے۔ اب یہاں بہت اہم سوال یہ ہے کہ یہ بات عمران خان کو آخر بار بار بتا کون رہا ہے؟ انتخابات کے بعد اگلی حکومت عمران خان ہی بنائیں گے اور پاکستان کے اگلے وزیر اعظم خود عمران خان ہی ہوں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ہی پاکستان میں امریکہ کی سابق سفیر رابن رافیل، جو کہ امریکہ کی CIA کی ایک سرگرم و متحرک کنٹریبیوٹر بھی ہیں، عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ خاتون اس امریکی سفیر کی اہلیہ بھی ہیں کہ جو جنرل ضیاء-الحق کے تباہ ہونے والے طیارے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یعنی اب عمران خان امریکہ کو ایک سازشی ملک نہیں سمجھتے، بلکہ اب وہ امریکہ سے اچھے اور قریبی تعلقات کے خواہاں ہیں۔ بس انہوں نے عوام کو یعنی اپنے ووٹر سپورٹرز کو ایک کھوکھلے نعرے کے لیے استعمال کرتے ہوئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا، سو وہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچانک ان کے موقف میں اتنی لچک کیسے آ گئی؟ اب عمران خان کہتے ہیں کہ دو ملکوں کے تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کٹی کبھی نہیں ہوتی۔ بات تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان پہلے بھی امریکہ کو گالی دے کر اور اسے ایک سازشی ملک قرار دے کر امریکہ ہی کی ملازمت کر رہے تھے، اور اب بھی عمران خان، فواد چودھری اور PTI کے دوسرے رہنما امریکی سفارتکاروں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے امریکہ ہی کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، بات ہو رہی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی طور پر موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد اس عہدے کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، یعنی مؤخر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ غیر قانونی اقدام ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف کو مزید توسیع دی جائے جس میں ان کی مرضی و منشا بھی شامل ہو۔ اس صورتحال میں اگر موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تو اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عمران خان کی خواہشات اور فرمائشوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس میں موجودہ آرمی چیف کی مرضی و منشا بھی شامل ہے، اور عمران خان سے یہ بات خاص طور پر کہلوائی گئی ہے تاکہ کوئی بھی اپنا ہدف آسانی سے حاصل کر سکے۔ یہاں یہ بھی بہت اہمیت کا حامل سوال ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان کے بیان کو اتنی اہمیت آخر کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف آئینی تقاضوں اور احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں اور وہ نئے آرمی چیف تعینات کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان اسی نئے آرمی چیف کو نہیں مانتے، تو آئینی و قانونی طور پر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کوئی نئے آرمی چیف کو تسلیم کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا، یہ آئین کا مسئلہ ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو تسلیم کرنا آئین کے عین مطابق ہوگا، اور نہ ہی اس بات سے پاک فوج پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کی قیادت کو کون سی سیاسی جماعت یا اس کا سربراہ تسلیم کرتا ہے یا کوئی قانونی و آئینی طور پر مقرر کرتا ہے، نئے آرمی چیف کی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ بشمول عمران خان کی طرف سے نئے آرمی چیف کی تقرری کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے سسٹم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نظام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ جی ناظرین، اب ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی دوڑ میں کون کون سے جنرل شامل ہیں، اور عمران خان اپنی مرضی کا کون سا جنرل بحیثیت آرمی چیف تعینات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس وقت پاکستان آرمی کی سینئرٹی لسٹ کے مطابق کم از کم 6 لیفٹیننٹ جنرل نئے آرمی چیف کی کرسی سنبھالنے کے لیے ہر اعتبار سے اہل ہیں۔ اس میں سر فہرست لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، وہ اس فہرست میں سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تاہم ان کی حیثیت 3 اسٹار جنرل عہدہ سنبھالنے میں تقریباً 2 ماہ کی تاخیر ہے، لہذا ان کی مدت 27 نومبر کو پوری ہوگی، اور 29 نومبر 2022 کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہے،
اور روایت کے مطابق آرمی چیف نئے آرمی چیف کے ناموں کی فہرست وزیر اعظم کو کچھ عرصہ قبل بھیجنے کا پابند ہے، لہذا یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرضی پر ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام نئے آرمی چیف کی فہرست میں شامل کریں یا نہ کریں۔ سینئرٹی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں، ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ نئے آرمی چیف کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے، وہ اس عہدے کے لیے ایک اہم امیدوار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس آرمی چیف کے عہدے کے لیے تیسرے اہم امیدوار ہیں، ہو سکتے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل اسٹاف افسر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ کلیدی عہدوں پر بھی وہ اپنی ملازمت کرتے رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان کا نام بھی نئے آرمی چیف کی فہرست میں شامل ہوگا۔ سینئرٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود ہیں، ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے، وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی دوڑ میں شامل ہیں اور اس عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ سینئرٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں، جو عمران خان کے دور حکومت میں DGISI رہے اور عمران خان کے پسندیدہ جنرل سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رہے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DGISI کے عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ہی عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان مبینہ طور پر اختلافات نے زور پکڑا تھا اور بظاہر یہ اختلافات آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ سینئرٹی لسٹ میں 6 نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں، ان کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا نام اسی فہرست میں شامل کیا جائے گا کہ اگر جنرل قمر باجوہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام وزیر اعظم کو نہ بھیجیں۔ روایت کے مطابق اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والا آرمی چیف اس عہدے پر نئی تقرری کے لیے 5 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل کے نام وزیر اعظم کو بھیجتا ہے، تاہم ضرورت و حالات کے مطابق اس روایت میں رد و بدل کا بھی امکان ہے۔ تو جی ناظرین، سینئرٹی کے اس فہرست کے بارے میں معلومات کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات بخوبی آ گئی ہوگی کہ عمران خان نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو اتنا متنازع کیوں بنا رہے ہیں اور وہ کسے نیا آرمی چیف لانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ہوگی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔